صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام صحافی حضرات کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ جس طرح اپنے معاشرے کو صحیح معلومات فراہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہماری آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ چند موضوعات جو اس میں ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو پارہ چنار میں 8 اساتید کو ایک دن میں بے دردی سے شہید کیا گیا اس کی مذمت میں ہے، اور ساتھ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ پارہ چنار کے شہداء جن کا جرم فقط یہ تھا کہ جو اپنے معاشرے میں جہالت کو ختم کر کے علم کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ کسی بھی معاشرے میں استاد کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ استاد معاشرے کا معمار ہے جو بہترین معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ لیکن کتنے ظلم کی بات یہ ہے کہ پارہ چنار میں ایک دن میں 8 اساتید کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آج تک اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتلین کو گرفتار کر کے کافر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ پاکستان کی سرزمین میں کوئی یہ جسارت نہ کر سکے کہ پاکستان کے جو معمار ہیں، جو علم پھیلانے والے ہیں، ان کو اس طرح ظلم کا کوئی نشانہ بنائے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، جہاں پہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اداروں کو، جہاں پہ درخت ٹوٹتے نظر آگے، شیشے ٹوٹتے نظر آگے، باقی معاملات نظر آگے، وہاں پہ پارہ چنار کے ایک دن میں 8 اساتید کے قاتل ابھی تک ان کا سراغ نہ مل سکا۔ یہ سوالیہ نشان ہے حکومت کے لیے اور اداروں کے لیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ لہذا ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ دوسرا جو عام مسئلہ وہ اس وقت پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے، بحرانی کیفیت ہے، یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے جو ہمارے مسائل جو اس کے سامنے ہیں، آپ دیکھیں کہ سیاسی بحران نے پاکستان کے اندر معاشرتی بحران کو جنم دیا ہے۔ سیاسی بحران کی وجہ سے دہشت گردی وجود میں آتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو اس وقت بحران کی کیفیت ہے، اس کا رائے حل کیا ہے؟ اس کا رائے حل فقط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانون اور آئین کا جو احترام اس کو برقرار رکھا جائے، قانون کا احترام کیا جائے، اور آئین کو بالادستی حاصل ہونی چاہیے۔ جب تک کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی نظام کے اندر قانون اور آئین کو بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پر استحکام نہیں آ سکتا، وہ اس ملک میں عدم استحکام ہوگا، جس کی مثال ابھی پاکستان کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ شفاف اور بر وقت الیکشن کروائیں پاکستان کے اندر، تب جا کے یہ ملک استحکام کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں ہم الیکشن سے فرار کر رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے کہ ہم پاکستان میں یہ صورتحال پیدا کریں؟ الیکشن کروا کے آپ جو ہے وہ حکومت بنائیں۔ اگر آپ پاکستان کی مقبول جو عوام کی مقبول پارٹی ہیں تو الیکشن کے ذریعے آپ مقبول بن کے سامنے آئیں، نہ کہ پاکستان کے حالات کو خراب کر کے۔ اس وقت جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے سب کو ایک ہونا چاہیے، اور الیکشن کے ذریعے پاکستان میں قانونی اور آئینی طریقے سے حکومت بنا کر پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان بنایا جائے، اور اس موجودہ بحرانی کیفیت سے نکالا جائے۔ اور موجودہ حالات جو ہیں کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں، کوئی بھی ان حالات کو قبول نہیں کرتا۔ پاکستان کا کوئی بھی شریف شہری ان حالات کو پسند نہیں کرتا۔ کون پسند کرتا ہے کہ ہمارا ملک اس حالت میں آئے کہ جہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جائے؟ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ حالات کیوں وجود میں لائے گئے ہیں؟ کیوں ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ آپ کے شہری جو آپ اپنی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر یہ کیفیت پیدا کر رہے ہیں؟ لہٰذا اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ہمیں قانونی اور آئینی طریقۂ کار سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروانے چاہیے، تاکہ یہ مشکل ہماری حل ہو اور پاکستان
ایک مضبوط پاکستان بنے اور دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں، جب ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جب ملک کے اندر سیاسی افراتفری کا شکار ہوگا ملک، تو نتیجے میں معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ آج غریب روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ کون سا ملک ہے جس کے اندر ایک غریب آٹا لینے کے لیے جاتا ہے اور واپس اس کا جنازہ آتا ہے؟ اس سے بڑی بدحالی کیا ہوگی کہ ہمارا ملک وہاں پہنچ چکا ہے کہ غریب آٹے کے لیے تڑپ رہے ہیں، روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ لہٰذا اس معیشتی جو اس وقت پاکستان کے اندر بحران ہے، اسے نکالنے کے لیے تمام اداروں کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی کو مانتے ہوئے، قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو اس معیشتی جو بحران ہے اس سے نکالنے کے لیے سب کو کوشش کرنی ہوگی۔ لہذا کبھی بھی الیکشن سے فرار کر کے ہم پاکستان میں جو ہے وہ استقامت نہیں لا سکتے۔ پاکستان میں ہم اس کو جو ہے وہ قانون اور آئین کے ساتھ ہی چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، مضبوط پاکستان بنا سکتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین پاکستان ہمیشہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتی ہے، جس کی مثال آج نہیں بلکہ آپ دہائیوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ لاشیں ہم نے اٹھائیں، ہمارے بڑی بڑی شخصیات کو جو شہید کیا گیا، لیکن کبھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ پارا چنار میں 8 استاد ایک دن میں شہید کر دیے گئے، لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔ ہماری نگاہیں قانون کی طرف ہیں، ہماری نگاہیں جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں کی طرف ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اندر امن کو برقرار رکھیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو اس کی محافظت اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ تو ہمیں امید ہے کہ ادارے اس طرف توجہ فرمائیں گے، توجہ دیں گے، تاکہ اس مشکل سے ہمارا ملک نجات حاصل کر سکے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ وطن عزیز کی آزاد خارجہ پالیسی اور داخلی استحکام کے لیے کوشش کرتی ہے۔ ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کے اندر بننی چاہیے۔ ہم آزاد خارجہ پالیسی کے قائل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ داخلی استحکام پہ توجہ دی جائے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ملک کو کمزور کریں، اس کے آئین کی توہین کریں۔ اور آپ کے اس وقت جو ملک کے اندر ایک عدلیہ کا نظام ہے، تمام لوگوں کی امید عدلیہ کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر آپ عدلیہ کے وقار کو مجروح کر دیں گے، اگر آپ آئین اور قانون کو جو اس کے احترام کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ کس بات کی توقع رکھیں گے کہ ملک کے اندر کیسے جو امن و امان قائم ہوگا؟ جب ہم اپنے ہاتھوں سے قانون کی توہین کریں گے، جب ہم خود قانون کو پامال کریں گے۔ لہذا مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ اس بات پہ زور دیتی ہے، اور اب بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں قانون اور آئین کی پاسداری کی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے وقار کو مجروح نہ کیا جائے، عدلیہ کو باوقار رکھیں۔ جب ملک کے اندر عدلیہ باوقار رہے گی، اس وقت ملک کے اندر جو وہ امن و امان قائم رہے گا۔ جب عدلیہ کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ملک کے اندر افراتفری کا شکار ہو جائے گا ملک، اور امن و امان تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس وقت سپریم کورٹ کا احترام ملوز خاطر رکھا جائے، تاکہ اس ادارے پر عوامی اعتماد میں اضافہ ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین پاکستان میں قانون کی بالادستی پر مکمل یقین رکھتی ہے، اور جس کا عملی مظاہرہ ہم آج بھی کر رہے ہیں، اور تاریخ بتا رہی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کا عملی مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے مقبول سیاسی رہنما کی گرفتاری کے بعد یہ جو پاکستان میں حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ ہم اس کو تشویق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کیوں ایسا ہوا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر جو پاکستان کے عوام میں مقبول ہے، آپ اس کو گرفتار کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر یہ حالات جو آپ وجود میں لائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ واقعی تشویقناک ہے، اور اداروں کو سنجیدگی سے اس مسئلے پر سوچنا چاہیے۔ عوام پاکستان کی غالب اکثریت جو ہے وہ امن عامہ اور معاشرے میں معاشی تحرک کو چاہتی ہے۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، سب کا مطالبہ یہ ہے کہ امن و امان کا قائم ہونا چاہیے، اور معاشی جو ہے تحرک وجود میں آنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے وہ امن و امان سے زندگی بسر کریں، اور معاشی جو تباہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری موجودہ حکومت کی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ ملک کے اندر امن و امان کو قائم کریں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشی نظام میں تحرک کو پیدا کرے، تاکہ یہ جو صورتحال اس وقت ہے، مہنگائی کا جنگ جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ اب غریب بندہ ایک ٹائم کی روٹی پوری نہیں کر سکتا اپنے لیے، تو کس طرح ملک کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا نظام چل سکتا ہے؟ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ اداروں کو سنجیدگی سے ان تمام حالات پہ نگاہ رکھنی چاہیے، اور پھر تب اگر پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے
تو نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر بھی ریاست آزاد جموں و کشمیر بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے، جس کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کتنا وقت گزر چکا ہے، ابھی یہاں کسی کو پتہ نہیں حکومت ہے یا نہیں ہے، ابھی ایک بندہ پوری حکومت چلا رہا ہے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ اداروں میں لوگ معطل ہیں، سرگردان ہیں، لہٰذا یہ کون ہے جو اس حالات کو بہتر کرے گا؟ کس کی طرف ہم نگاہ کر رہے ہیں؟ ریاست آزاد جموں و کشمیر میں بھی ہمارا موجودہ اس نظام سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ حکومت کو تشکیل دے کے لوگوں کو اس بحرانی کیفیت سے باہر نکالیں، تاکہ لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی کو بسر کر سکیں۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کی اس پریس کے ذریعے آزاد ریاست جموں و کشمیر کے اداروں سے بھی مطالبہ ہے کہ آپ بھرپور انداز میں یہ موجودہ جو کیفیت ہے اس سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اس سے جو ہمارے لوگوں کو باہر نکالیں، تاکہ یہاں بھی امن و امان کی صورت رہے، معاشی طور پہ لوگ جو ہے وہ مضبوط ہوں، تاکہ ہماری یہ ریاست بھی ترقی کے منازل کو طے کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے منصب مسلمین جو ہے افرادی کا اجتماع بھی ہے، تو آپ اس میں سے جس کا بھی پاکستان کے اندر جو حالات پیدا کیے گئے اجتماع کی طرف سے، تو آپ اس کو کیا اس جو پسند ناظرین جو ہے سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ملک کا جو آپ کا زیر عبادت ہے وہ پچھلے تقریباً 3 دنوں میں کافی گرا ہے۔ تقریباً کلور کی بات کریں تو 7.8 ارب روپے کا 7.4 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تو کیا وعدۃ المسلمین اس طرح کی جو ہے جو ملک کے اندر انصاف پسندی ہے یا جو اجتماع کی طرف سے جاتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی صاحب عقل بندہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو مذمت کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جنہوں نے یہ کیفیت وجود میں لائی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ کیوں؟ آپ ایک چیز جب وجود میں لے کے آئیں گے تو اس کا رد عمل تو ظاہر ہونا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کے گھر کو جلائیں، نقصان پہنچائیں، کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی صاحب عقل شعور انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اس سے بھی قابل مذمت یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کیفیت وجود میں لائی ہے۔ کیوں جو ہے وہ بحرانی کیفیت آپ وجود میں لا رہے ہیں؟ کہ اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا تھا جس انداز سے یہ کیفیت وجود میں لائی گئی ہے۔ لہٰذا ہم ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک مقبول لیڈر کو گرفتار کیا گیا، تو آپ کیا یہ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ جو مقبول ہو تو اسے ہر طرح کی جرائم میں اسے آزادی نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں؟ وہ ملک کا ہے قانون سے بالا تھا؟ نہیں، قطعاً ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں، جب آپ کسی کو کہتے ہیں مجرم ہے تو مجرم کو اس کے جرم کو ثابت کرنا عدالت کا کام ہے۔ عدالت جب کسی کو مجرم ڈکلیئر کرتی ہے یہ مجرم ہے، اس کے بعد سزا یا جزا عدالت کا کام ہے۔ لہذا ہم جو مقبول لیڈر کی بات کرتے ہیں، آپ عوام الناس کو دیکھ لیں، اس وقت پاکستان کی غالب اکثریت کس کو پسند کر رہی ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پہ ہم بات کریں۔ باقی یہ ہے کہ مجرم ہونا یا نہ ہونا یہ عدالت کی بات ہے۔ جس دن عدالت کسی کو مجرم ثابت کرتی ہے تو ہر ضمیر کو چاہیے کہ جرم کو جرم کہے اور انصاف کو انصاف کہے، لیکن ہم خود اس پہ بات نہیں کر سکتے جب تک آپ دیکھیں جو انداز اپنایا گیا ہے ملک کے اندر، جس انداز سے یہ کیفیت وجود میں آئی ہے وہ تو قابل مذمت ہے کہ آپ مجرم ہیں تو عدالت کو یہ فیصلہ دینا چاہیے یہ مجرم ہے، اور غیر قانونی یا قانونی جو ہے وہ چیزیں وہ عدالت مجرم کو ملزم کو پروٹوکول دینا شروع کر دیں، ملزم کو ویلکم شروع کر دیں، پھر وہ کون سی عدالت ہے، کون سا نظام ہوتا ہے، کون سا قانون ہوتا ہے؟ لیکن یہی مسئلہ نا، اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، دیکھیں آپ کیسے کہتے ہیں اسی عدالت نے عمران خان کو حکومت سے اتارا، اسی عدالت نے اتارا، آج اگر وہی عدالت اس کو آزاد کر رہی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے نا، اگر یہ عدالت ٹھیک نہیں تھی تو اس کا اتارنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے دنیا میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر عدالت کا اتارنا ٹھیک نہیں تو آج ٹھیک نہیں ہے تو کل اتارنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جی سوال دوبارہ کریں۔ کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا تو مسلمان گرفتار نہیں ہوتے، انہیں سزا نہیں ہوتی، تو کیا آپ کا اگلا عمل کیا ہوگا؟ جو ہمارے قائدین وہاں سے پالیسی وضع کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے پابند ہیں پالیسی کے۔ ابھی تک ہمارے قائدین نے یہی کہا ہے کہ ہم قانون اور آئین کی بالادستی اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جو مجرم ہیں، جو بے گناہ افراد کو قتل و غارت کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ کل جب عمران خان صاحب کو جو ہے 2017 کے جو عام انتخابات ہیں اس میں جب ان کو لایا جا رہا تھا عام ملک میں، تو اس وقت یہی ادارے سارے جو آج ادارے ان کے خلاف کھڑے ہیں یا ان کے جو سامنے آئے ہوئے ہیں تو وہ اس وقت ٹھیک تھے۔ آج کیا وجہ پیش آ گئی کہ آج وہی ادارے جو ان کے جو خلاف کھڑے ہیں تو وہ خراب ہو کے رہ گئے؟
دیکھیے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارے کو کل جو ان کے ساتھ تھے آج ان کو چھوڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اداروں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں چھوڑا ہے، کل آپ نے ساتھ کیوں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب ان کے بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ ایک سیاسی وہ سسٹم ہے، اس میں ممکن ہے کسی کو اختلاف نظر ہو کسی سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بس ان کو تمام چیزوں کو آپ نے مان لیا اور اس کو قبول کر لیا، نہیں ہے، آپ بہت ساری چیزوں میں۔ ایک سوال ہے میرا کہ آپ پی ٹی آئی کے دادی بھی ہیں اور میں نے یہاں پہ ابھی G21 کے ایشو پہ بات نہیں ہوئی ہے جو کہ ہمارا جس سے ہمارا تلفظ آزاد کشمیر میں رہتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو سے سیشن وہاں پہ کرنا ہے انڈیا نے، یہ جو ڈسکس کر رہی ہے تو ہم پاکستان کے معاملات بھی کر رہے ہیں، تو چلیں اس میں ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو احتجاج کا جنوبی ہے استعمال کیا گیا اس میں جو شہداء کی یادگار کو توڑ کی گئی ہے اور جو دیگر تاریخی جو ہمارے جو اساتذہ ہیں جیسے وہ احمد عالم کا جو مجاز کا ماڈل ہے وہ بھی کیا ہے اور یہ ساری سے ان کو آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو پہلی بات آپ نے کی بالکل آپ نے نہیں آپ نے مہم نقطہ بیان کیا، بالکل ہمارا پہلا موقف مقبوضہ کشمیر ہے، کشمیر کے مسلمان بھائی ہیں، ہم بہت مظلوم ہیں، کیا ان کی بات کریں، وہ بھی مقبوضہ ہے، شاید ہم سے کچھ انداز میں بہتر زندگی بسر کر رہے ہوں، بات یہ ہے کہ بالکل ہم مذمت کرتے ہیں، ہم ظلم جہاں بھی ہو، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو، چاہے فلسطین کے اندر ہو، چاہے یمن کے اندر ہو، چاہے افغانستان کے اندر ہو، چاہے پاکستان کے اندر ہو، ہم ظلم کے مخالف ہیں، مظلوم کے حمایتی ہیں۔ ہم تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو وہ ظلم کی مذمت کی ہے، ظالم کی مذمت کی ہے، مظلوم کے حامی اور ناصر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کشمیر کے میں کہہ رہا ہوں بات کر رہا ہوں باقی نہیں، وہاں پہ آپ نے جو کہا کہ پاکستان کے اندر یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی اس میں جو شہداء کے مجسمے تھے ان کو جو توڑا پھوڑا گیا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس معاملے کو پہ کہ کون تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو بھی ہے اس کی مذمت کریں، جس نے یہ کام کیا اس کی مذمت کریں، ہم یہ کہتے ہیں جس نے یہ فیل کیا اداروں کو معلوم ہے، آپ لائیں اس کو سزا دیں۔ سیاسی جماعتیں ہیں کیا بہتر نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال سے دور رہ کر جو ہمارے ملک کی جو اس طرف ہمارے جو اس وقت G20 کا جو بات کروانے جا رہا ہے تو ساری وجہ ہم اس طرف دیتے ہیں۔